السلام علیکم عزیز طلباء. اب ہم اپنی پہلی غزل کی جانب چلیں گے. غزل کا تعارف ایک مرتبہ سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ غزل کلیات میر سے لی گئی ہے. اس غزل کے کل 11 اشعار ہیں، نصاب میں صرف 5 اشعار شامل کیے گئے ہیں. تو پہلے شعر کی جانب چلیں گے. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تاج وری بادشاہت، نوحہ گری غم اور افسوس کرنا، کہ وہ سر یعنی وہ انسان جو آج غرور میں مبتلا ہے، جس کو اپنے تاج و تخت کا، اپنے رتبے کا، اپنے روپے پیسے کا غرور ہے، کل سے مراد جب وہ مر جائے گا اس کے بعد اس پہ یہی شور ہے. کل جب وہ مرا ہوا پڑا ہوگا، اس کی میت پڑی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف اس پر نوحہ ہوگا، ماتم ہوگا، غم اور افسوس ہوگا. یعنی میر نے 2 عالمگیر حقیقتوں کی نشاندہی کی ہے. ایک یہ کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور دوسرا حکمرانی پر غرور نہیں کرنا چاہیے. میر کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا. میر نے ان بادشاہوں کو، نوابوں کو دیکھا جن کے ایک اشارے پر نوکروں کی فوج جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، دنیا کو ہلا دیا جاتا تھا. لیکن جب مرہٹوں نے لوٹ مار مچائی تو پھر کیا ہوا؟ انہی بادشاہوں کے سر اس نے نیزوں پر دیکھے. وہ شہزادے جو ناز و نم سے پالے جاتے تھے ان کو تیل کے کڑاہوں میں تلا گیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پروئی گئیں. تو میر اس عالمگیر حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ غرور اور تکبر میں مبتلا لوگوں کو اس بات سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے کہ کل جب وہ مر جائیں گے، جب ان پر موت کا فرشتہ آ کر ان کی روح قبض کر کے لے جائے گا، تو سوائے ماتم کے، افسوس کے، دکھ کے کچھ نہیں بچے گا. نہ تو اس کے پاس جو یہاں سے رخصت ہو گیا، اور نہ ہی پیچھے بچ جانے والوں کے پاس جو اس کی میت پر صرف افسوس کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر سے آپ دیکھیں چند وضاحتیں نیچے دی گئی ہیں. میر تقی میر نے دنیا کی 2 عالمگیر حقیقتوں کی نشاندہی کی. اول کہ یہ دنیا فانی ہے، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر جب آیا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے. یہ بڑی جلدی سے وقت گزر جاتا ہے. جس طرح سے دنیا اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی پلکیں جھپکتے ہیں. اگر ہم اپنی پلکیں جھپکیں تو 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنی جلدی جو ہے ہم اپنے کسی بھی زمانے میں لوٹ سکتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں لوٹ جائیں، ہم اپنے جوانی میں چلے جائیں تو وہ 1 لمحہ لگتا ہے. تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو گزشتہ زندگی جو چاہے کتنی طویل کیوں نہ ہو، یوں ہی لگتی ہے کہ جیسے چند لمحوں کی تھی. اور دوسرا حکمرانی، غرور اور تکبر، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. کیوں زیب نہیں دیتا؟ کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو کفن کی کوئی جیب نہیں ہوگی. کوئی بادشاہ مرے یا کوئی فقیر مرے، کوئی جو ہے گناہگار مرے یا کوئی پرہیزگار مرے، سب کو کفن ایک ہی کپڑے کا نصیب ہوگا. مٹی ایک ہی جیسی ملے گی، قبر ایک ہی جیسی ملے گی. نہ تو قبر کی کوئی اقسام ہے اور نہ ہی کفن کی کوئی اقسام ہے جو ہم جس کو ہم سلیکٹ کر سکیں اپنے مال و دولت یا اپنے رتبے کے لحاظ سے. جو شخص آج بادشاہت پر اترا رہا ہے، اپنے رتبے پر فخر کر رہا ہے، کل اس کی میت پر ماتم ہو رہا ہوگا، یعنی اس نے مر بھی جانا ہے. جو غرور اور تکبر کا شکار لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہیں پر رہنے والے ہیں. کل جب وہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے، وہ اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکیں گے، وہ اپنے ہاتھ کی پور کو بھی ہلا نہیں سکیں گے، وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو جھپک نہیں سکیں گے. تو سوائے ان پر ماتم کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اس فانی زندگی پر فخر اور غرور کرنا حماقت ہے. جبکہ زندگی ختم ہی ہو جانے والی ہے تو پھر ہم غرور کس بات کا کریں. اسی طرح سے ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حوالے کے لیے شعر ہے بیٹا دیکھیں. نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اے حب جہ والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو تم دیکھیو، کل اس کو دیکھیو تم، نئے تاج ہے نئے سر ہے. یعنی آج جس کے سر پر تکبر کا تاج سجا ہوا ہے، کل تم دیکھنا نہ سر باقی بچے گا اور نہ ہی تاج ہوگا. اسی طرح سے آیت کا ایک مفہوم ہے، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نذیر اکبر آبادی کے شعر کا مصرع ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ شعر مجاز مرسل کی مثال ہے. سر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مراد انسان لیا گیا ہے. تو عزیز طلباء، نظموں میں تو ہم آخر میں اشعار
حوالے اکٹھے دیکھ لیتے تھے، لیکن غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہے، اس کی تشریح الگ سے کی جائے گی۔ غزل مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو تشریح کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ تو ہر شعر کے لیے حوالے جو ہیں وہ الگ سے ہوں گے، کیونکہ ہر شعر الگ موضوع کے اوپر ہے۔ کوئی عشق مجازی پر ہوگا، کوئی عشق حقیقی پر ہوگا، کوئی شاعر کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہوگا، کوئی بیرونی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہوگا، تو حوالے اسی کے مطابق ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا۔ اسی طرح سے بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طرح سے آیت ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔